رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ سوال ہے کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کا حکم کیا ہے؟ عزیزان محترم، احادیث مبارکہ میں جو الفاظ وارد ہوتے ہیں ان ظاہری الفاظ پر ہمیشہ حکم نہیں لگایا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے دوسری احادیث مبارکہ کے ساتھ اس کو تطبیق دینا لازمی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں ایک لفظ ہے واجب۔ یہ لفظ فرض کے معنی میں آتا ہے، لازمی کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی یہ لفظ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، یعنی مستحب کام کے لیے بھی کبھی واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کو دوسری حدیثوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور حسب استطاعت خوشبو لگانا واجب ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، مسلم شریف کی کتاب الجمعہ میں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا واجب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بھی مسلم شریف میں ملتی ہے، کہ اس میں تیل لگانے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک بات آپ خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں کہ حدیث مبارکہ میں جب اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تو اس حدیث شریف کو دوسرے حدیث مبارکہ کے ساتھ ملا کر اس کا جو مفہوم نکلتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ کام ائمہ مجتہدین نے کیا، شارحین حدیث نے کیا۔ جن کو واقفیت نہیں ہے وہ لوگ اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا واجب ہے، یا عطر لگانا واجب ہے، یا تیل لگانا واجب ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں واجب کا یہ مطلب نہیں، واجب کا مطلب ثابت ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ اس کی تاکید ہے، یعنی ایسا مستحب کام ہے کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مستحب میں بھی اس قابل ہے وہ عمل، ایسا مستحب عمل ہے کہ اس پر عمل کرنے کی عادت رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا وہ تو سنت ہے، دوسرے حدیث مبارکہ سے اس کا سنت ہونا ثابت ہے۔ اب رہا تیل لگانا یا خوشبو لگانا یا مسواک کرنے کا جو حکم یہاں ملتا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مسواک کرنا ہر نماز کے لیے اور ہر وضو میں سنت ہے، پہلی بات تو۔ اب اس کو مستحب کہتے ہیں علماء، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نماز میں اور ہر نماز کے لیے یا ہر وضو میں جب بھی وضو کیا جائے مسواک کرنا سنت ہے، لیکن جمعہ کے دن مستحب بھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ سنت ہونے کے ساتھ اس کی فضیلت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، اس دن مسواک کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ یوں ہی تیل لگانے اور عطر لگانے کا مسئلہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن تیل لگانا یا عطر لگانا مستحب ہے۔ مستحب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کی نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ عطر لگایا جائے، تیل لگایا جائے، مسواک سرما لگایا جائے، اہتمام کیا جائے۔ تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ سنت ہونے کے ساتھ مستحب بھی ہے، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے جمعہ کی نماز کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آتے وقت تیل لگا کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر آنا چاہیے، یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔